बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ साकिब बशीर मौजूद है। मैं इशारतन एक बात बता देता हूं जी कि हो सकता है कि जो गवाह हैं वो गवाह कुछ ऐसे हों कि जिनकी पार्टी में वापसी इस गवाही से मशरूत हो जाए। ये बहुत अहम बात आपने की है बहुत इम्पोर्टेंट। बहुत सारे लोग सियाने हैं, बहुत लोग जो है वो अब गैस करना शुरू कर देंगे कि कौन काबीना में कैसे कैसे लोग थे, कौन थे और किसकी वापसी मशरूत हो सकती है और फिर हो भी सकती है। तो ये बड़ा अहम मरला होगा। तो उसमें एक और बात, ये तो सवालात के जवाबात भी हुए थे। इमरान खान साहब रोस्टम पे आके उन्होंने कहा जी ये तो मुझे अखबार भी नहीं दे रहे, बच्चों से मुलाकात भी नहीं करवा रहे, मतलब टेलीफोनिकली बात नहीं करवा रहे। तो वहाँ पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब आ गए तो जज साहब ने कहा जी दें इनको अखबार, ये वो सारे। तो उन्होंने खान साहब ने कहा कि इनको नहीं, सुपरिटेंडेंट साहब को आप बुलाएं। लेकिन वहाँ पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने ये कहा कि हमने जी अखबार दी है, आज दी है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि आज मतलब गुज़श्ता रोज़ जो गुजरा है 9 दिसंबर को उन्होंने कहा कि दी है, तो इससे 10-15 दिन पहले इन्होंने नहीं दी। मतलब वो क्या कहते हैं, जेल हुकाम भी बड़े सियाने हो गए हैं कि जिस जज के सामने पेश होना है तो उस दिन जनाब उन्होंने अखबार दे दी, आने से पहले अखबार दे दी और उन्होंने कहा कि जी अखबार है और आप जो है वो पढ़े, तो ताकि जज के सामने वो बात हो जाए। तो इसके अलावा एक और बात जो वकला की जानिब से मुझे पता चली कि वो जो तारीख है वो 15 शायद जो है 14 से 15 जो है वो तारीख की है उन्होंने, शायद ओवरसीज़ की वजह से ओवरसीज़ के जो पाकिस्तानीज़ हैं उनकी रिक्वेस्ट पर, शायद संडे है उस दिन 15 दिसंबर को वो तारीख उन्होंने रखी है। और उसमें इनिशली ये वकला बताते हैं कि उन्होंने ये प्लान किया है कि ओवरसीज़ के जो रेमिटेंसेस आते हैं उनको हम रोकेंगे और उसके ज़रिए हम जो सिविल नाफरमानी इसको कहें या जो भी कहें वो एक तहरीक जो है वो शुरू करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट मरहले पे हम देखें कि हमने कैसे करना है और किस तरह करना है और किस तरह जो है वो आगे लेकर चलना है। और इसके अलावा जो पीटीआई की लीडरशिप है उसको उन्होंने कहा है कि जो कुछ हुआ है 26 जो है वो नवंबर को, उसके हवाले से आप रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराएं, हाईलाइट करें इस मामले को। और वही क्लेम, एक तो इंक्वायरी चाह रहे हैं कि इस सारे मामले की इंक्वायरी की जाए, और दूसरा जो वो मामला चाह रहे हैं कि इस मामले की इंक्वायरी करके बाकी जो लोग गिरफ्तार हैं उनको जो है वो रिहा भी किया जाए। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज एक खबर चली है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं वो खबर निकाल लूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो इस सारे मामले से ज़ाहिर है कि ये तो एक बात अब अंडरस्टूड है ना, लोगों को भी अंदाज़ा है कि जो केसेस इमरान खान के चल रहे होते हैं उसमें सज़ा होनी होती है। तो क्या सज़ा के ग्राउंड्स इतने वीक होंगे कि वो ठहर नहीं पाएगी? क्या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो फॉलो नहीं किया गया? कि आज जो है वो खबर आई है कि जनाब काबीना मंजूरी देने वाली है। अब वो खबर मेरे सामने आ नहीं रही। जी उस पर बात कर लेते हैं। वो कोई कह रहे हैं कि जी हुकूमत ने उसूली फैसला कर लिया। जी उसूली फैसला कर तो लिया। एक नया केस क्यों चलाना पड़ रहा है? 188 केसेस के बाद उसूली फैसला है, मतलब जिसमें साइफर भी गुजर गया जिसको बहुत बड़ा केस समझा जा रहा था, इसके अलावा और भी बड़े केसेस गुजर गए। तो अब इस पे आकर उसूली फैसला जो है वो किया गया है। ये भी एक अलग से हैरान कुन जो मामला है। और उसमें यह है कि जनाब इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को भड़काने के मामले पे FIA साइबर क्राइम विंग ने जो इंक्वायरी की है, वो जो आपको मालूम है, लोगों को भी मालूम है कि वो जो ट्वीट्स हुए थे उन ट्वीट्स के बाद टीम्स गई थी, उन्होंने इमरान खान से तफ्तीश की अडयाला जेल में। और एक दो दरमियान में वाक़यात भी पेश आए कि इमरान खान ने कहा कि मैं बुखला के बगैर नहीं इनके साथ मिलूँगा। और फिर एक मरतबा ये भी हुआ कि इमरान खान ने कहा कि मैं उनके पास नहीं जाऊँगा, उनको कहो यहाँ पे मेरे पास आए। तो ये वाले मामलात भी हुए थे, लेकिन उसकी बुनियाद के ऊपर ये कहा गया कि एक नया केस। तो नया केस तो ज़ाहिर है कि कितने केसेस आप कर लेंगे? क्या ये जो सज़ाएं लग रहा है कि ज़ाहिर है कि तोशाखाना 2 हो गया, अलकादर ट्रस्ट केस है, इसमें सज़ा सुनानी है, तो क्या ये ठहर नहीं पाएंगी, लिहाजा इस वजह से एक और करने का प्लान है? और ये भी एक हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि इससे कबल भी जितने केसेस बने हैं वो ठहर नहीं पाए। 190 मिलियन पाउंड केस अपने आखिरी मरहले में है, क्योंकि ये जब सवालात के जवाबात जमा हुए हैं या गवाह आते हैं तो उसके बाद आखिरी दलाइल होने, आर्गूमेंट्स होने हैं। और दूसरा जो तोशाखाना का केस है उस पर फर्द जुर्म आयद होगी, वो फिर ट्रायल जब चल। एक चीज़ में आखिर में सिर्फ एक बता दूं कि वहाँ पे जो लॉन है अडयाला जेल में, उस वाले से वकला ने बताया कि वहाँ पे एक स्टॉल लगाया गया है। उस स्टॉल में आपको जो मिनरल वाटर की कोई बॉटल आपने लेनी है, पानी लेना है, कोई चिप्स लेनी है, कोई इस किस्म की छोटी छोटी चीज़ें उस पर रखी गई हैं कि आप पैसे देकर ले सकते हैं। ये ट्रायल्स दिसंबर से लेकर अब तक चल रहे हैं। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी वहाँ पे
کہ اور بڑا مسئلہ بعض اوقات ویسے کھانا وہ دیتے تھے کھانے کے ٹائم پہ یا چائے کے ٹائم پہ چائے بھی پکوڑے بھی کبھی کبھی کھلا دیتے ہیں اڈیالہ جیل والے, وہاں پہ جو میڈیا کے لوگ بھی گئے ہوتے ہیں صاحب کو. تو لیکن بعض اوقات آپ کی اگر پانی پینے کی یا کوئی چیز کھانے کی خواہش ہو تو وہ اگر اس پہ ٹائم نہیں ہے کھانے پینے کا تو وہ آپ کو پھر انتظار کرنا پڑتا تھا. تو یہ انہوں نے آج سہولت رکھی ہے, پھر پی ٹی آئی کے وکلا بھی اور باقیوں کو بھی آپ پے کر کے وہ چیزیں وہاں سے لے سکتے ہیں. پہلے یہ نہیں تھی وہاں پہ قریب ترین جگہ. صحیح. تو یہ ہے جناب جیل کے معاملات, اور میرا خیال ہے کہ بڑا اہم جو ہے وہ ہفتہ شروع ہو گیا ہے. اڈیالہ جیل میں بھی کیسز اس نہج پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر آنے والے دنوں میں فیصلے آپ کو آتے ہوئے نظر آئیں گے. اور پھر جو بشریٰ بی بی کی عمران خان سے پہلی ملاقات ہوئی ہے, اس ملاقات کے نتیجے میں پارٹی میں کچھ اہم ڈیسیجنز جو ہیں وہ پارٹی کے حوالے سے ہو سکتے ہیں. وہ جگہ جو بڑی بزی رہی وہ تھی اڈیالہ جیل. اڈیالہ جیل میں عمران خان سے بشریٰ بی بی کی پہلی ملاقات ہوئی ہے لمبے وقفے کے بعد, اور خاص طور پر نومبر میں جو فائنل کال تھی, فائنل کال کے معاملات جس طریقے سے انفولڈ ہوئے ہیں, اس کے بعد بشریٰ بی بی کی پہلی ملاقات, ظاہر ہے کہ بشریٰ بی بی نے تمام سی آئی ڈی رپورٹ جو ہے وہ خان صاحب ان پہ ٹرسٹ بھی بہت کرتے ہیں, وہ تمام معاملات رکھے ہوں گے پارٹی میں کون کیا کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے. تو آنے والے دنوں میں بڑا ہی اہم ہو سکتا ہے پارٹی کی ڈیسیجن میکنگ کے حوالے سے کہ جو کچھ بشریٰ بی بی نے بتایا ہوگا عمران خان کو, اس کی بنیاد کے اوپر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں. ساتھ ہی عمران خان نے 14-15 دسمبر کی جو ہے وہ ڈیڈ لائن رکھ کے ایک مطالبات اپنے سامنے رکھے کہ 26 نومبر اور 9 مئی کے واقعات کی جوڈیشل ٹاپ ججز کے انڈر جو ہے وہ 3 جو سینئر ترین ججز ہیں سپریم کورٹ کے, ان کے نیچے ایک کمیشن بنا کر اس کی انکوائری کروائی جائے, اور ساتھ ہی قیدیوں کی رہائی, اور پھر ایک کمیٹی بنا دی, اور کمیٹی کو مینڈیٹ دیا کہ وہ حکومت سے اور اسٹیبلشمنٹ سے دونوں سے مذاکرات کر سکتے ہیں. میری اطلاع کے مطابق ابھی تک اس کمیٹی کے ساتھ کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے, لیکن ساتھ ہی کتنے اہم ترین کیسز اہم ترین موڑ پر پہنچ چکے ہیں. اڈیالہ کا منظرنامہ کیا تھا ثاقب بشیر صاحب؟ آج کا بڑا غیر معمولی منظرنامہ تھا. ایک تو بشریٰ بی بی جو گزشتہ روز کا جو تھا, گزشتہ روز 9 دسمبر کو بشریٰ بی بی ایک تو تقریباً 3 ہفتے کے بعد اڈیالہ جیل آئی تھی, اور اسلام آباد کی اگر بات کریں تو 10 دنوں کے بعد, وہ لاسٹ 24-25 والا تھا تو 10 دنوں سے بھی زائد ہو گئے, تقریباً 2 ہفتوں کے بعد وہ اسلام آباد آئی تھی, کیونکہ اسلام آباد میں بھی اور راولپنڈی میں بھی ان کے خلاف درجن بھر کیسز جو ہے وہ درج ہو چکے ہیں, اور انہوں نے پہلے پروٹیکشن لی پشاور ہائی کورٹ سے, پروٹیکشن کے بعد پھر ان کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ناقابل ضمانت وارنٹس تھے, اور جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں قابل ضمانت وارنٹ تھے. تو اٹ مین کے عدالتوں نے بھی بالکل جو ہے وہ ان کو ٹائٹ کر رکھا تھا. وہ پھر ساری ضمانتیں شانتیں کروا کے آئیں. 2-3 قسم کے خدشات تھے گزشتہ روز جب وہ آ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اڈیالہ جیل سے باہر نکلتے ان کو گرفتار کر لیا جائے, لیکن نہیں کیا گیا. انہوں نے کوئی پروٹیکشن لی ہوئی تھی. اور دوسری اور سب سے امپورٹنٹ اور بڑی وجہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بشریٰ بی بی اس سے قبل جیل میں تھیں, پہلی دفعہ وہ جو 24 نومبر کا احتجاج تھا اس سے پہلے ہمیں ایکٹیو نظر آئیں, 2-3 ان کے خطابات, پھر وہ ساتھ آتے ہوئے بھی خطابات, ویڈیو بیان, پھر علی امین گنڈا پور سے کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ کہ میں اکیلی رہ گئی تھی, علی امین گنڈا پور کہہ رہا تھا کہ میں ان کو ساتھ لایا. تو یہ سٹیٹمنٹس آئیں. پھر ایک بیرون ملک پی ٹی آئی کے ایک رہنما ہیں جو عمران خان صاحب کے پرانے دوست ہیں, تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بڑا کرٹیسائز کر رہے ہیں اس پر جو سوشل میڈیا پر, ایکس پر. تو بہت سارے ایسے معاملات ہوئے جن کے حوالے سے باقی پارٹی نے تو عمران خان صاحب کو بتایا, لیکن عمران خان صاحب کو بشریٰ بی بی کے زبان سے ابھی انہوں نے نہیں سنا تھا, تو انہوں نے سن لیا ہے گزشتہ روز. یہ میری اطلاع ہے, مکمل تفصیلات دے دی گئی ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ بشریٰ بی بی کا جو رائے ہے وہ سب سے حاوی ہوتی ہے, اور بشریٰ بی بی کی رائے اثر رکھتی ہے, اور اس کا اثر ہمیں ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں پارٹی میں بھی نظر آئے. اور ایک رہنما کے حوالے سے یہ مجھے بتایا گیا ہے, ابھی کنفرم نہیں ہے اس لیے نام ہم نہیں لیتے, کہ وہ کیونکہ بشریٰ بی بی پہ بہت زیادہ کرٹیسزم کر رہے تھے, تو اس کے حوالے سے بھی بڑی سخت انسٹرکشن عمران خان صاحب نے دی ہیں, اور وہ آئندہ ہمیں وہ بھی نظر آ جائے گی کہ ہونا کیا ہے. تو بہرحال بڑا عجیب ماحول تھا. گزشتہ روز تقریباً 11:15 بجے بشریٰ بی بی انٹر ہوتی ہیں, 12 بجے 11:45 بجے ہیئرنگ شروع ہوتی ہے, اور 5 گھنٹے وہ وہاں پہ رہیں. تو بڑے طویل ان کی عمران, کیونکہ جب ٹرائل چل رہا ہوتا ہے تو روسٹرم پہ وکیل ہوتے ہیں, پیچھے بیٹھ کے وکلا عمران خان صاحب بشریٰ بی بی کے ساتھ اگر بات کرتے ہیں تو طویل بات کر سکتے ہیں, طویل ڈسکشن کر سکتے ہیں. یہی ہوا, انہوں نے طویل ڈسکشن کی, ساری باتیں اس میں ڈسکس ہوئی ہوں گی. 2 کیسز تھے, 190 ملین پاؤنڈ کیس اور دوسرا توشہ خانہ 2 کیس. توشہ خانہ 2 کیس میں
چارج فریم کے لیے رکھا ہوا تھا عدالت نے، لیکن چارج فریم ہوا نہیں ہے. اس میں ہوا یہ کہ جو ملزمان ہیں ان کی جو سٹیٹمنٹس کی کاپیز تھی وہ بشریٰ بی بی اور عمران خان کے وکلاء نے کہا کہ وہ ہمیں ملی نہیں ہے، تو آپ اس سٹیج پہ آج کے لیے ہی چارج فریم نہ کریں. اور وہ سٹیٹمنٹس اگرچہ جو پراسیکیوشن تھی، جو ایف آئی اے کی ٹیم تھی، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ بشریٰ بی بی پہلے بھی نہیں آئی، بار بار ان کو نوٹس ہوتے رہے، ان کے قابل ضمانت وارنٹ ہوئے، ناقابل ضمانت وارنٹ ہوئے، پھر یہ آئی ہیں، تو اس لیے یہ اگلی ہیئرنگ پہ نہیں آئے گی. آپ ہر صورت میں آج 9 دسمبر کو مطلب جو ہے وہ لگائیں ان پہ فرد جرم. لیکن بشریٰ بی بی روسٹرم پہ آ گئی. انہوں نے آ کر عدالت کو کہا کہ جس دن مجھے سزا ہوئی تھی 31 جنوری 2024 کو توشہ خانہ 1 میں، تو مجھے یاد ہے 9:15 کا ٹائم تھا، صبح ان کو سزا ہوئی تھی، 9:30 یہ جیل میں تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے خود گرفتاری دی تھی، میں خود جیل پولیس کے پاس آ گئی تھی، جیل میں آ گئی تھی، تو اس لیے مجھے اس سے مسئلہ نہیں ہے، تو مجھے آپ جو ہے وہ یہ ٹائم دے دیں، ہم 12 نیکسٹ ڈیٹ پہ آ جائیں گے. تو اب توشہ خانہ 2 کیس کے لیے 12 دسمبر کی تاریخ عدالت نے رکھی ہے، جس میں جو ہے وہ آگے ہونا ہے چارج فریم ہوگا. اور دوسرا کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس. اچھا، اس کیس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی پر 79 کوسچنز تھے جو رکھے تھے احتساب عدالت نے ان کے سامنے. ان 79 کوسچنز میں ملٹیپل اینگلز تھے، جس میں ملک ریاض، علی ریاض ملک کے ساتھ القادر یونیورسٹی والا معاملہ کہ آپ نے اگر 190 ملین پاؤنڈ واپس آ رہے تھے تو فیڈرل کیبنٹ سے آپ کے اصرار پر وہ منظوری ہوئی، یہ الزام ہے، پراسیکیوشن کا یہ الزام ہے، آپ منظوری ہوئی اور آپ نے اس کے بدلے میں وہ جو القادر یونیورسٹی لی، اس میں ڈونیشنز آئیں، ملٹیپل کوسچنز. اس طرح پرویز خٹک جو ہے وہ اس میں آئے تھے گواہ بن کے، ان کا سٹیٹمنٹ تھا کہ یا باقی کچھ جو ہے وہ گواہ تھے. اعظم خان کا سٹیٹمنٹ تھا جو سابق پرنسپل سیکرٹری ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے. تو ان ساری سٹیٹمنٹس کا آپ سمجھے کہ مجموعہ اور جو عدالت نے وہ 79 کوسچنز میں رکھا تھا کہ آپ پر یہ الزام ہے. فرح گوگی کا بھی 1-2 سوالات میں ذکر آیا کہ انہوں نے ایک فرنٹ مین کے طور پر شاید جگہ جو ہے وہ لی، اور وہ بھی الگ سے جو ہے وہ الزام ہے. تو یہ بڑا کمپریہنسو قسم کا معاملہ تھا. اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو سلمان صفدر، عمران خان کے وکلاء ہیں، انہوں نے وہ 76 کوسچنز بنتے ہیں ان کے جوابات دے دیے ہیں. لیکن ایک اور خبر بڑی امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان صاحب آئندہ 1-2 روز میں اپنے حق کے دفاع میں گواہ بھی لا سکتے ہیں. وہ بڑا اہم ہوگا کہ وہ گواہ کون ہو سکتے ہیں، کون لوگ ہوں گے، کیا وہ اڈیالہ جیل تک پہنچ سکیں گے، کیا وہ گواہی دے سکیں گے، کیا وہ جو ہے وہ ان کو مسئلہ تو نہیں ہوگا. کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ عدت والے کیس میں مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، صبح 9 سے رات 9 بجے تک کیس چلا تھا. تو سلمان اکرم راجہ نے رات جب عدالت کے سامنے یہ معاملہ رکھا کہ ہم اپنے حق اپنے دفاع میں گواہ لانا چاہتے ہیں، تو عدالت نے پوچھا نام بتائیں. انہوں نے کہا جی نام تو ہم نہیں بتا سکتے، ابھی صبح تک کا ٹائم دیں، ہم گواہ بلا لیں گے. تو ان کو اندر بلا لیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں نام بتائیں. انہوں نے کہا نام بتائیں گے تو وہ پتہ نہیں اڈیالہ جیل پہنچ سکیں گے یا نہیں پہنچ سکیں گے، ہو سکتا ہے ان کے خلاف کارروائیاں شروع ہو جائیں. تو یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے. تو یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے حق میں جو گواہ ہیں وہ بھی لا سکتے ہیں. چلیں میں اشارہ اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور ثاقب بشیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.